बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 67 न्यूज़ HD और मैं हूं आपकी होस्ट सना आफ्ताब। इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। नाज़रीन, मेरा इस शेर को पढ़ने का मकसद ये है, जैसा कि इस शेर में कहा गया है, जिन लोगों के इरादे पुख्ता होते हैं वही लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि कामयाबी सिर्फ उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जो कि मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा, स्ट्रगल नहीं करेगा, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। नाज़रीन, आज ऐसे ही शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत की वजह से बहुत से मुकामात हासिल किए, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ सुमन, प्रेसिडेंट ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कलम मेंबर और इसी के साथ साथ एक शायर भी हैं। जी नाज़रीन, इन्होंने वो तमाम मुकामात अपनी मेहनत और जिद्दोजहद की वजह से हासिल की हैं। अगर कहा जाए कि वो हरफन मौला हैं तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं अपनी सलाहियतों की वजह से अपना लोहा मनवाते हैं। जी नाज़रीन, आइए मिलते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट सर फैसल से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। सर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। इसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। इट्स माय ऑनर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। जी सर, तो आप सबसे पहले कि आज आपको हमारे जी सर, मैं भी ठीक हूँ, मीन्स आप क्या फील कर रहे हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। वेल, ऑब्वियसली बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, क्योंकि एक्टिविटीज स्पेशली इस लॉकडाउन में बहुत कम हो गई थी, बहुत लिमिटेड हो गई थी। तो इस एक्टिविटीज से आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक आई बिलीव, और अच्छा फील हो रहा है ऑब्वियसली। माशाल्लाह सर, आपने अपनी थोड़ी सी कम उम्री में इतने आला मुकाम हासिल किए कि आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का हिस्सा हैं। इसी के साथ साथ आप मुख्तलिफ लोगों के साथ भी काम करते हैं, तो आपने इन सबको कैसे मैनेज किया, इसके बारे में आप हमें बताएंगे? बेसिकली ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना, सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्कल, और इसके अलावा अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो वो, और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ और जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं सर्विंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड क्लब्स एंड सोसाइटीज, इन सबको मैनेज करना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जिस चीज़ को मैंने जो मेरा फर्स्ट स्टेप था वो ये कि मैंने प्रायोरिटाइज किया। जब हमारे एग्जाम्स करीब होते हैं या फाइनल प्रोजेक्ट करीब होते हैं तब मैंने पढ़ाई को प्रायोरिटाइज किया। जब हमारी सोसाइटी के कुछ इवेंट्स हों जो बहुत ज़्यादा करीब हों या फिर कोई और ऐसे इवेंट जिसके ऊपर मुझे ज़रूरत हो काम करने की, तब उसे प्रायोरिटाइज किया। बेसिकली एक चैलेंज और भी था मेरे लिए कि मेरी I have always been in the top 3 in my class. तो हर सेमेस्टर that at time थी कि कहीं मैं अपनी जो पोजीशन सिक्योर करता हूँ वो खराब ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें वाकई मैनेज इस तरह हुई कि मैंने पहले प्रायोरिटाइज किया, एंड द सेकंड थिंग आई कॉम्प्रोमाइज ऑन माय स्लीप। आई बिलीव स्लीपिंग आवर्स मैंने अपने कम किए, दैट वाज द की आई बिलीव। आपने अपनी क्लास में अपनी पोजीशन को भी मेंटेन रखा, इसी के साथ साथ जहाँ भी आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन सबको आप साथ लेकर चले। मीन्स कि आपकी हार्डवर्क थी कि आज आप इस मुकाम पर मौजूद। बिल्कुल सर, जैसा कि आप सुमन के प्रेसिडेंट हैं, तो आप हमें ये बताइए सुमन चीज क्या है आखिर, इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड करें। बेसिकली सुमन एक, अगर आप मेरे लिए बात करें तो मेरे लिए इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सुमन बेसिकली एक इवेंट है, इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दैट्स सुपीरियर यूनिवर्सिटी मॉडल यूनाइटेड नेशन। ये फ्लैगशिप इवेंट है हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जो डिबेटिंग सोसाइटी है उनका। खुशकिस्मती से मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, तो सुमन की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों अब आई है। प्रीवियसली मेरा जो सफर है बेसिकली सोसाइटी का, वो एक बहुत लंबा सफर है। इससे पहले मैं सुमन को एज अ प्रेसिडेंट सर्व नहीं करता रहा। अब इसके आज मतलब अब इस नवंबर से मैं सुमन को एज अ प्रेसिडेंट सर्व करूंगा इंशाल्लाह। सुमन बेसिकली 3 दिन का एक इवेंट होता है जिसमें डिप्लोमेसी, डिबेट्स, एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही जगह पे कंबाइंड होता है। और इस इवेंट के अंदर इसका पैटर्न कुछ इस तरह है कि दिन में डिबेट्स होती हैं और शाम में हमारे पास सोशल्स होते हैं, जिसमें एट टाइम्स कवाली नाइट या कॉन्सर्ट, इस तरीके की कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी एंटरटेनिंग एक्टिविटी होती है कि जिसकी वजह से आने वाले डेलीगेट पार्टिसिपेट लाइट भी फील करते हैं और डिबेट भी अच्छी हो जाती है। सर, अगर कोई स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहे तो उसे क्या करना होगा, मतलब इस सुमन को ज्वाइन करने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए
کہ वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, तो उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए? बेसिकली हायरार्की हमारी कुछ इस तरह होती है सुमन की कि जब हमारे साथ कोई अगर विदाउट एनी एक्सपीरियंस अगर कोई हमारे साथ हमें ज्वाइन करता है तो दे ज्वाइन अस एज अ टीम मेंबर. वी हैव डिफरेंट टीम्स लाइक ऑन स्पॉट इवेंट पे टीम सिक्योरिटी, टीम लॉजिस्टिक्स, टीम फोटोग्राफी, टीम मीडिया और बहुत सारी टीम्स होती हैं. और उन टीम्स के जो लीडर्स जिनको आप कहते हैं हम उन्हें टैग देते हैं डायरेक्टर का. फॉर एग्जांपल डायरेक्टर लॉजिस्टिक्स एंड डायरेक्टर सिक्योरिटी, डायरेक्टर फोटोग्राफी. और जो उस टीम का हिस्सा बनते हैं वो टीम मेंबर के तौर पे हमें ज्वाइन करते हैं. बेसिकली इसका प्रोसीजर जब ये इवेंट से 2 माह पहले इसकी रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करते हैं हम लोग और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के बाद इंटरव्यू सेशंस की तरफ जाते हैं और आफ्टर द इंटरव्यू हम सेलेक्ट करते हैं कि किस टीम में वो बेटर सूट करती है उनको. अगर उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है किसी स्टूडेंट का तो हम उन्हें एज अ डायरेक्टर भी अपने साथ लेते हैं, वरना डायरेक्टर एक्सपीरियंस उनको ही हायर करते हैं. जी सर, अगर मैं आपसे यहाँ स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करूँ तो आप मुझे ये बताएं जो स्टूडेंट एक्टिविटीज होती है वो स्टूडेंट को किस तरह ग्रूम करती हैं? ये वाकई एक बहुत अच्छा पहलू है. बेसिकली इसको अगर हम ब्रॉडर टर्म में कहें स्टूडेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन को तो वो वॉलंटियरिंग की टर्म में आ जाता है. और वॉलंटियरिंग एक ऐसी मैं समझता हूँ ब्लेसिंग है, एक ऐसी चीज़ है जो पर्सनैलिटी को बहुत हद तक ग्रूम कर देती है. पर्सनालिटी ग्रूमिंग के अलावा बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रोफेशनल लाइफ में जाने के बाद ही सीख पाते हैं. वो चीज़ें हमें वॉलंटियरिंग से सीख लेते हैं, जिसमें बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, हमारी वो आ जाती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आ जाता है. उसके अलावा और डिफरेंट चीज़ें, हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर हम बात करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत ऐसी चीज़ है कि बंदे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है. और वो चीज़ें इंसान सीखता है वॉलंटियर इवेंट मैनेजमेंट से कि हमारे साथ जिस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट मैं करता रहा हूँ प्रीवियसली और कोशिश होती है कि मौक़े फराहम किए जाएँ मेरी तरफ से, मतलब मेरी ज़ात नहीं, यानी हमारी सोसाइटी की तरफ से, डिबेटिंग सोसाइटी की तरफ से. तो वो उनका मकसद बेसिकली यही होता है कि ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जो अब बेसिकली कॉन्फिडेंस को ना यूजुअली हम लोग गलत वो कर लेते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. हमें ये महसूस होता है जब हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे होते हैं कि शायद कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है. वो भी एक आंसर होता है इसका, लेकिन कॉन्फिडेंस एक हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वी कैन डू समथिंग इन लाइफ. बेसिकली जब एक हम छोटा सा ऐसा टास्क करते हैं, फॉर एग्जांपल एज अ टीम मेंबर अगर हम कहीं पे सर्व करते हैं एंड वी लर्न अ लॉट, तो हमारा आइडिया हो जाता है कि यार वी कैन डू समथिंग. अब वी आर समथिंग. हमारी जो पर्सनालिटी है या हमारे अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं कि जिनको हम यूज़ करते हुए, यूटिलाइज करते हुए अपनी कम्युनिटी में भी कुछ वो कर सकें, हेल्प कर सकें और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी इस तरह डेवलप कर सकें. कॉन्फिडेंस हमारे अपने अंदर बिल्ड होता है. फिर इसी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और लिंक्स, आपकी जो सोशल नेटवर्किंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है इससे और वो आपको ब्रॉडर लेवल पे बहुत हेल्पफुल रहती है. ये सारी चीज़ें वॉलंटियरिंग से, आई बिलीव वॉलंटियरिंग ही वाहिद चीज़ है स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो इसको वो करती है, हेल्प करती है ग्रो करने में. सर मेरा आपसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मॉडल नेशनल सोसाइटी है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? अच्छा, ये है मॉडल यूनाइटेड नेशंस. जैसा नाम से वाज़ेह है कि मॉडल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की सिमुलेशन होती है. हम यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा जिसे कहा जाता है उर्दू में, उसी के तर्ज पे कॉन्फ्रेंस कराई जाती है. जिस तरह आपको याद होगा इमरान खान ने एक, हमारे जो मोस्ट हैंडसम प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्पीच की थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और बहुत ज़्यादा दाद उन्होंने हासिल की थी. इसी तरीके की इसी तर्ज की हम लोग डिबेट्स रखते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो कमेटीज़ की हम रेप्लिकेट करते हैं और उसी सेट पैटर्न के ऊपर हम लोग प्रोसीडिंग्स करते हैं और उसी सेट पैटर्न पे हमारी वो चीज़ें आगे फर्दर मूव ऑन होती हैं. जिस तरह हम पहले दिन पे टॉपिक से लेके एंड उसकी रूट जो हमारी डेफिनेशन है, फिर हम उसके रूट कॉजेज जो होते हैं ग्रास रूट लेवल पे हम उनकी बात करते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ. ये सारा एक पैटर्न के ऊपर हम लोग इसको अरेंज करते हैं इन डिबेट. सर अगर आपकी हम यहाँ पर्सनल लाइफ पे थोड़ी रोशनी डालें तो आप हमें ये बताएं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग हमारे साथ शेयर करेंगे? अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से. वो है कि एक जिंदगी तो होती अमल के लिए नसीब, एक जिंदगी तो होती अमल के लिए भी नसीब, कि ये तो सारी नेक इरादों में गुजर गई. तो बेसिकली होता ये कि इरादे इंसान बहुत ज़्यादा करता है और कोशिश होती है कि उनको पूरा किया जाए.
مگر آبویسلی بغیر گول کے انسان کبھی بھی کچھ اچیو نہیں کر سکتا. جب تک ہم ڈریم نہیں کریں گے کسی چیز کے لیے تو ویل نیور اچیو اٹ. میرا لانگ ٹرم اگر پلان کی بات کریں تو وہ ہے میں CSS آئی ول بی اپیئرنگ ان شاء اللہ ان کمپٹیٹیو ایگزام. میری گریجویشن کمپلیٹ ہوگی, اس کے بعد آئی ول بی اپیئرنگ ان اٹ اینڈ پریفریبلی CSS میں ان شاء اللہ. اور تو اس طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم CSS ایسپائرنٹ ایز ویل. اور اس کے علاوہ جو بفور دیٹ میں یہ پلان کر رہا ہوں اور آئی سی مائی سیلف ایز اے گرافک ڈیزائنر اینڈ پروگرامر. ایکسلنٹ سر, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. اور مینس کہ اگر انسان کسی گول پہ فوکس کرتا ہے تب بھی وہ اس گول کو حاصل کرتا ہے. اگر انسان یہ نہیں سوچے گا نہیں اس نے یہ گول مطلب کرنا کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ کامیابی کے لیے انسان کو پہلے اپنے گول کو فوکس کرنا پڑتا ہے, پھر اس پہ ہارڈ ورک کرنی ہوتی ہے, تب بھی وہ کامیاب ہوگا. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل. بیسکلی جب ہمارے پاس گول ہوتا ہے تو ہم اپنی آنے والی اپرچونیٹیز کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر پاتے ہیں. سر آپ مجھے یہ بتائیں, کیا اسٹوڈنٹ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ بالکل, اسٹوڈنٹس کا ڈپریشن کے ساتھ آئی تھنک ڈائریکٹ ایک ریلیشن ہے. اسٹوڈنٹ اور ڈپریشن کا ایک گہرا تعلق, وہی اینگزائٹی اینڈ اسٹریس, اور وہ کٹھی ہو کے پھر ڈپریشن, اینڈ دین ڈپریشن کین ایون لیڈ ٹو سوسائڈ. اور جب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جتنے سوسائڈ اٹیمپٹس ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, دیٹس ریزلٹ آف ڈپریشن. اور ڈپریشن میں دونوں چیزوں کی ہم بات کریں اگر اس کے ایلیمنٹس کی, یعنی کہ جو اسٹریس اینڈ اینگزائٹی, تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا میجر رول ہے اس میں ڈپریشن دینے میں اسٹوڈنٹس کو. اور انفارچونیٹلی بعض اوقات ہم بھی ایسا کر جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اگلے بندے کے جو جذبات ہیں, وہ احساسات ہیں, ان کے وہ کس طرح مجروح ہو جائیں گے اگر ہم کوئی چند الفاظ ایسے استعمال کر لیں. اور اس کے برعکس اگر ہم کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جس سے ان کی دل جوئی ہو یا وہ موٹیویٹ ہوں, تو دیٹ کنٹریبیوٹس اے لاٹ. بیسکلی یہ باتیں میں نے صرف سنی تھیں بفور 3 years آئی مسٹ سے. میں نے یہ باتیں سنی تھیں دیٹ کہ الفاظ کا ایک اثر ہوتا ہے, اینڈ دے آر کالڈ اسپیلنگ فار اے ریزن دیٹ دے آر اسپیلڈ, اور یہ ایک بہت امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں ہماری ایموشنل ہیلتھ کے اوپر. مگر یہ چیز میں نے ایکسپیرینس کری آئی تھنک ان 2019 18 آئی تھنک, جب سپیریئر ایکسپو انٹرپرینیورل ایکسپو جو ہوتا ہے اس میں آئی واز سرونگ ایز اے والنٹیئر. تو مجھے کہا گیا تھا, میں ایک گیسٹ کو ریسیو کرنا تھا, میں نے بیسکلی آئی واز ہوسٹنگ. تو جب میں نے ان گیسٹ کو ریسیو کیا آفٹر دیئر ورک, ہماری کچھ ڈسکشنز ہو رہی تھیں. آئی شیئرڈ مائی فیوچر پلانز اینڈ مائی ایکٹیویٹیز. اس ٹائم میں پلان کر رہا تھا ایک پلانٹیشن ڈرائیو, بلکہ ہاں یس اٹس فرام 2019, 18 کی بات نہیں ہے, 19 کی بات. تو میں پلان کر رہا تھا ایک پلانٹیشن ڈرائیو پلان کر رہا تھا اس ٹائم. تو میں نے ان سے ڈسکس کر لیا. میں نے وہ بیسکلی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور جو گیسٹ تھیں ہمارے ساتھ مس نمرہ ناصر, شاید آپ جانتی ہیں انہیں. تو ان سے ڈسکشن کے دوران میں نے بات کی, میں نے کہا کہ مس ہم اس طریقے سے پلان کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ہماری پائپ لائن میں چیز ہے. تو انہوں نے میرے سے کہا کہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, ایگزیکٹ ورڈنگ تھوڑی ڈفرینٹ بھی ہوگی. تو انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ وی کین کنٹریبیوٹ ان اٹ ایز ویل, لائک وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ چیز اس طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں موٹیویٹ ہوا میں, کہ پہلے میرا پلان تھا کہ ہم 15 سے 20 لوگ اکٹھے ہو کے کہیں پہ پلانٹیشن ایکٹیویٹی کریں گے. بٹ آفٹر دیٹ, آفٹر میٹنگ ود ہر, آل دو وہ ایونٹ پہ نہیں آ سکیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ وہ نہیں کرا, مگر پھر بھی جو ہمارے میں نے میری موٹیویشن اس حد تک بوسٹ ہو گئی کہ ہم لوگ اراؤنڈ 100 کے قریب ہم لوگ ممبرس اکٹھے ہوئے لاہور ای لائبریری میں, اور ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو کی. آئی تھنک آلموسٹ 200 پلس ہم نے پلانٹس لگائے. اور وہ مجھے تب احساس ہوا کہ لٹل ورڈز, لٹل ایوری سنگل ورڈ کاؤنٹس. تو یس, جو ڈپریشن ہے اس سے نکالنے کے لیے ہم سب خود کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور اگر گراس روٹ لیول کی بات کریں تو ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے جو مشکوک لوگ ہیں, آئی ووڈ یوز دیٹ ٹرم, کہ جن پہ ہمیں ایسا محسوس ہو کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہیں یا ان کو اسٹریس بہت زیادہ ہے کسی چیز کا. تو ہمیں ان سے وی مسٹ ارینج اے میٹنگ ود دیم. ہمیں اگر لائک اف اٹس پاسبل تو ہم ان سے مل لیں, اور یا پھر ہم ان کو کال کر لیں, یا اگر if even that's not possible تو ہم ان سے ٹیکسٹ پہ بات کر لیں, کیونکہ بات کرنے سے آپ کو پتہ ہے کیتھارسس ہو جاتا ہے. لائک
اٹس وے کہ آپ کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. مینس کہ سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب ایک تو ہم دوسروں کے احساسات کا خیال رکھیں، کیونکہ ہمیں یہ سوچ کر بولنا چاہیے کہ اگلے انسان کی زندگی پر وہ الفاظ کس طرح اثر کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانے میں انجانے میں کچھ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو کہ اگلے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص ڈپریشن میں ہو تو ہمیں ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، انہیں اسے نکالنا چاہیے. ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم انہیں نکال سکتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ایٹ ٹائمز ہم اتنا مصروف ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم دیکھ نہیں پاتے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کی لائف کا کوئی ہیپیسٹ مومنٹ جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ ہیپینس کا ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ انسان یا شاید انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وقت گزر جائے تو وہ چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے کہ شاید جب میں فرسٹ سیمسٹر میں میری پہلی آئی واز ان ٹاپ 3، میری سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن آئی تھی فرسٹ سیمسٹر میں، تو آئی واز ویری ہیپی کہ آئی ہیو اچیوڈ سم تھنگ، بٹ لیٹر آن اٹ بیکیم مائی روٹین آئی گیس. تو میرے لیے اس ہیپینس کی وہ کم ہو گئی. اسی طرح ڈفرینٹ مومنٹس پہ ایٹ ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ اٹ از دا ہیپیسٹ مومنٹ، بٹ انسان کی ایکچولی ایسی ہے، جبلت ایسی ہے کہ انسان کسی بھی چیز کے لیے پہ قانے نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے کہ نہیں آئی تھنک اس سے زیادہ بہتر ہو جاتا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. ویسے آئی ایم ویری آپٹیمسٹک ان نیچر، تو میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال لیتا ہوں جو میرے لیے خوشی کا باعث. ویسے اگر ابھی کرنٹ کی میں بات کروں، کرنٹ نیئر اس کے اندر، تو میری بھانجی ہے، شی از لائک 1.5 year old. تو وہ جب میرے سے بات کرتی ہے، اس نے مجھے پہلی دفعہ جب ماموں بلایا تھا تو دیٹ واز دا ہیپیسٹ مومنٹ فار می. اور بیسکلی میرا نام فیصل ہے، تو وہ فیصل پروناؤنس نہیں کر پاتی، اسے بولنا نہیں آتا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ چیچی ماموں، لائک فیصل کو اس نے چیچی پروناؤنس کیا، تو دیٹ واز ویری ہیپیسٹ مومنٹ فار می. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی آپ کی لائف میں ایسا مقام آیا ہے کہ جب آپ ہمت ہار گئے ہو، آپ نے سوچا اور نہیں اب تو مزید محنت کرنی ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اچھا، یہ اگین ریلیونٹ ود ڈپریشن. میرے ساتھ واقعی ایسا ہے، انسان ہے، انسان کی نیچر ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ بہت جلدی اسے سب چیز کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے، مگر قدرت کے بھی کچھ اصول ہیں، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جلدی چیز ہو جائے، بٹ چیز کو ٹائم لگتا ہے آنے میں، یا شاید ہمارے لیے اس میں بہتری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اور ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے. تو ایٹ دیٹ ویری مومنٹ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یار، یا ذاتی طور پہ مجھے محسوس ہوا تھا ایک دفعہ یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت لو یا ڈاؤن فیل کرتا ہوں. تو اس کے میرے سولوشنز رکھے ہوئے ہیں، یا یہ کہہ سکتی ہیں آپ کے پلانس رکھے ہوئے ہیں. پلان اے، میرے کچھ قریبی دوست ہیں، میں ان کے ساتھ چائے کی ایک ملاقات جو ہے وہ ارینج کر لیتا ہوں، شیڈیول کر لیتا ہوں. تو کیتھارسس ہو جاتا ہے، بندہ بات چیت کر کے سب چیز سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے، جو ذہن میں میرے چیزیں نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں. یا سیکنڈ بیسٹ پارٹ ہے میری پوئٹری، اور میں پیپر پین ڈاؤن کر لیتا ہوں جو کچھ میرے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، اینڈ دیٹ گیوز می اے لاٹ آف ریلیف. یہ دو چیزیں میں وہ کرتا ہوں. سر جیسا کہ آپ شاعر ہیں تو ہمیں اپنی کوئی غزل سنائیں. اچھا، شاعروں کے لیے نا یوزلی میں یہاں پہ ایڈ اپ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا، کہ شاعروں کے لیے دو باتیں کہی جاتی ہیں کہ یا تو شاعر دل جلے ہوتے ہیں یا دل پھینک ہوتے ہیں. تو بس مجھے وہ احساس کی بیماری ہے، جو جس طرح جان ایلیا صاحب کہتے ہیں نا کہ بے حسی شرط ہے جینے کی اور ہمیں احساس کی بیماری ہے. تو مجھے بس وہ ایک پرابلم ہے، ورنہ اچھا میں اپنی نا، آپ کی اجازت ہو تو میں دو غزلیں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. ایک وہ جو پہلے پارٹ کو ڈپکٹ کرتی ہے، فرسٹ ٹائپ آف پوئٹس، جس میں وہ شاید دل پھینک ہوتے ہیں. عرض کیا ہے کہ یادوں کے دیے جلائے بیٹھے ہیں، یادوں کے دیے جلائے بیٹھے ہیں، دیکھ سبھی عشاق آئے بیٹھے ہیں، اور خیالوں میں تیرا ہاتھ تھامے، خیالوں میں تیرا ہاتھ تھامے، وہ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں، اور سب دیوانہ سمجھتے ہیں انہیں، اور سب دیوانہ سمجھتے ہیں انہیں، اور وہ محبت کا انجام پائے بیٹھے ہیں. اور یہ محفل اختتام پذیر کیوں کر ہو، یہ محفل اختتام پذیر کیوں کر ہو، سب سبھی کام بھلائے بیٹھے ہیں. اور ایک شعر شاید حسب حال بھی ہے یہاں آج کل جو وبا کے دن ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بیماری میں آپ سے آنے کا کہا ہے، بیماری میں آپ سے آنے کا کہا ہے، خود ہی اپنی موت بلائے بیٹھے ہیں. اور بیسکلی مائی پین نیم از تسلیم. تو مقطع کچھ اس طریقے سے ہے اس غزل کا کہ جن کی بے وفائی مشہور ہے تسلیم،
جن کی بے وفائی مشہور ہے تسلیم، وہ لوگ تیرے ساتھ ہائے بیٹھے، وہ لوگ تیرے ساتھ ہائے بیٹھے. تو یہ ایک غزل تھی جو ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی لکھی تھی، تازہ کلام ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ پہلے ٹائپ آف پوئٹس کو ڈپکٹ کرتی ہے آئی تھنک، جو میں نے آپ سے بھی پہلے کہا تھا. اس کے بعد اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک غزل اور سنانا چاہوں گا. یہ سیکنڈ ٹائپ آف پوئٹس ہیں جو دل جلے ہوتے ہیں. تو یا شاید آپ دل جلے کہہ سکتے ہیں. سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ دل جلوں کے لیے؟ ہاں، ان کی نظر. شاید یہ مجھے مل گئی. بیسکلی یہ غزل کافی نیچے چلی گئی تھی، پرانی، بہت پرانی غزل ہے، تو میں وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ شاید مجھے تیری اب وہ عادت نہیں رہی، شاید مجھے تیری اب وہ عادت نہیں رہی، تو لوٹ بھی آئے پر اب وہ رفاقت نہیں رہی، اور تیرے روٹھ جانے سے جو حشر برپا ہوتا تھا، تیرے روٹھ جانے سے جو حشر برپا ہوتا تھا، یہ روز کی بات ہے اب وہ قیامت نہیں رہی، اور میری روح تیری ملکیت تھی میرے پاس، میری روح تیری ملکیت تھی میرے پاس، میں خائن ہو گیا اب وہ امانت نہیں رہی. اور ایک اور اس کے چند اشعار کچھ اور ہیں کہ تیری خاطر الجھتے رہے ہم جہاں سے، تیری خاطر الجھتے رہے ہم جہاں سے، ختم ہوئی جنگ اب وہ بغاوت نہیں رہی. اس کا مقطع اس طریقے سے ہے کہ بے شمار منزلیں بڑی محنت سے بنائی تھیں تسلیم، بے شمار منزلیں بڑی محنت سے بنائی تھیں تسلیم، ایک دھماکہ ہوا اب وہ عمارت نہیں رہی، ایک دھماکہ ہوا اب وہ عمارت نہیں رہی. تو یہ دونوں ٹائپس آف پوئٹس کی نظر میں نے کر دی ہیں غزلیں، جس کو جو پسند آئے. واو سر، امیزنگ، بہت ہی زبردست تھی، سن کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ سر. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے اس کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے یا کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ مطلب کس نے آپ کو سپورٹ کیا کہ آج آپ اس مقام پر موجود ہیں؟ ویل بیسکلی تو پوری فیملی بہت زیادہ سپورٹیو تھی میری. اگر میں بات کروں تو میری جو چھوٹی بہن ہے شی واز ویری سپورٹیو فار می. اور یا اگر بات کرتے جس طرح ایک مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے تو شی از دیٹ وومن، شی از دیٹ خاتون جن کا ہاتھ تھا میری. لائک اف آئی ایم سم تھنگ ٹوڈے تو اٹس بیکاز آف ہر. آپ کی چھوٹی بہن کا بہت زیادہ ہاتھ تھا، انہوں نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ آج آپ اس مقام پر موجود ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، انہوں نے ہی سپورٹ کیا. سر جیسا کہ آپ پوئٹ ہیں، اسی سے ریلیٹڈ میرا آپ سے نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ جو ہمارے ینگ پوئٹ ہیں وہ کس طرح خود کو پروموٹ کریں، انہیں کون سا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنی پوئٹری کو پروموٹ کریں، انہیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں؟ پوئٹری بیسکلی جب ہم لکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو شاعر کی خواہش تک پہنچ سکے، سے اچھا اس کا اوپن مائک اپنی شیئر کرتے ہیں تو وہاں پر بہت سے باذوق لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ ایک مشاعرے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو وہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اوپن مائک کہیں بھی، کسی کیفے میں ہو، کسی یونیورسٹی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ بندہ انسان اٹینڈ کرے تو آئی تھنک وہاں سے اچھی پروموشن ہوتی ہے آپ کے کانٹینٹ کی. اس کے بعد کچھ ایسے پبلشرز ہیں جو کہ واقعی ینگ رائٹرز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یوزلی اسکیمز اور فراڈز بہت زیادہ ہیں نو ڈاؤٹ. بٹ کچھ پبلشرز ایسے بھی ہیں دے آر ویری سنسیئر، جس طرح کہ ایک کے ساتھ بھی میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے ان سے منسلک ہونے کا موقع ملا. بیسکلی میری غزلیات، تو ان کیس اگر آپ کو یہاں پہ کوئی ینگ پوئٹ سن رہا ہے تو دے کین کانٹیکٹ دیم ایز ویل. لیٹ لائٹ گروپ ہے، وہ لوگ دے آر ڈوئنگ ویری جسٹس ٹو دا رائٹرز. کافی ساری بکس انہوں نے پبلش کی ہیں آلریڈی. اور بیسکلی ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم نے بک پبلش کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ چیز ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے مین چیز ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی کا جو ہمارے پاس وہ ہے پلیٹ فارم میڈیکل ایڈوانسمنٹ میں بہت فل ہے. فار ایگزامپل ہم اپنے یوٹیوب چینل بنا کے وہاں پہ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں جو ینگ پوئٹس ہیں. اینڈ گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم لوگ کانٹینٹ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اینڈ
وہ اپنی اسپیس بنا لیتے ہیں, پروموٹ ہو جائے. اوپن مائی یوٹیوب. اینڈ دا تھرڈ ون, ای بک کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں ہے, مگر اگر ہم بات کریں تو ای بک آپ اپنی پبلش کروا سکتے ہیں, اینڈ دیٹس سم تھنگ, دیٹس اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز گیٹنگ یور بک پبلش. تو یہ میں تینوں پوائنٹس یہی وہ کروں گا, ریکمینڈ کروں گا اپنے ینگ پوئٹس کے لیے. جی سر. سر جیسا کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں ڈبیٹنگ سوسائٹی کے, تو کہتے ہیں لوگوں کے اندر احساس ذمہ داری ہوتی ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ ویل, ذمہ داری واقعی ایک بہت بڑی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ جب میں نے سپیریئر ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ شپ کے لیے میں نامنیٹ ہوا, اینڈ پہلا کام کیا, میرے 3 جن کے ساتھ میں ایز ایگزیکٹو ممبر کر رہا تھا, میں نے سب سے پہلے وہاں ریزائن کیا, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ذمہ داری کو جو جائے مطلب پوری نہ کی جائے تو پھر فائدہ نہیں اس کا نا. تو احساس ذمہ داری واقعی بہت زیادہ تھا, اور کوشش یہی تھی کہ میں اس کے ساتھ جسٹس کر سکوں. میں نے کوشش کو اپنی زندگی کے اندر مطلب یہ کہ اس کو کرنے کی کوشش بھی کی. احساس ذمہ داری بالکل واقعی زیادہ تھا. وجہ میں نامنیٹ ہوا ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے لیے, اور آئی واز سلیکٹڈ ایز اے پریزیڈنٹ. تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میرے ساتھ کچھ این جی اوز تھیں آن بورڈ جن پہ میں ایز ایگزیکٹو ممبر کام کر رہا تھا. میں نے سب سے پہلے وہاں پہ ریزائن کیا, کیونکہ جو میری ایفیلیشن ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے ساتھ تھی, ایک میرا سفر تھا 3 سال اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلیشنز کے طور پر ڈیبیٹنگ سوسائٹی جوائن کی تھی, اینڈ ایئر آفٹر ایئر آئی واز ایز اے پریزیڈنٹ. پھر میں نے پریورٹائز کیا ڈیبیٹنگ سوسائٹی این جی اوز کو میں, اینڈ آفٹر دیٹ احساس ذمہ داری کی آپ بات کر رہی تھیں, تو وہ اتنا زیادہ میں محسوس کر رہا تھا. یونیورسٹی کے اندر میں نے بہت زیادہ اس چیز کا خیال کیا کہ کہیں کسی بات پہ یا کسی کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ایز آئی واز ریپرزینٹنگ سپیریئر ڈیبیٹنگ سوسائٹی, تو اس کا مورال نہ ڈاؤن ہو, یا ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے لیے کوئی نیگیٹو امیج نہ کسی کے دماغ میں بلڈ ہو. تو احساس ذمہ داری تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہمارے ہوتے ہیں, تب تک بہت زیادہ مطلب امید یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ان سے سینئر ہیں تو ہمارے اندر کچھ اچھے خصائل ہوں گے, تو وہ ایک ذمہ داری باقی بہت زیادہ آ جاتی ہے. سر ایٹ دا اینڈ آپ ہماری یوتھ کو یا ہمارے جونیئرز کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ اور جونیئرز, میں اگر بولوں تو میری بات یہ ہے, ایک ہی میسج ہے, دیٹ اسٹرگل. مطلب دیر از نو شارٹ کٹ, دیر از ایکچولی نو شارٹ کٹ. ہم جب بھی کوئی چیز اچیو کرنا چاہیں گے, فرسٹ آف آل ہمیں گول اپنا سیٹ کرنا ہے, اینڈ سیکنڈ آف اٹ ہمیں ڈٹرمنیشن کے ساتھ, ہارڈ ورکنگ کے ساتھ اس چیز پہ کنسسٹنٹ ہو جانا. میں نے نہیں کوئی کی دل اور زیادہ لکی. دیٹس سم تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ کنسسٹنسی, ہارڈ ورکنگ, مطلب یہ 2 چیزیں ایسی اگر ہم ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں تو ہم اپنے گول تک بہت ایزیلی پہنچ جاتے ہیں. سر ایٹ دا اینڈ آپ ہمارے شو کے لیے, ہماری ٹیم کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا شو اور آپ کی ٹیم بیسکلی 67 نیوز ایچ ڈی, ان کے لیے ایک ہی بات ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو مطلب یعنی پریویسلی آبزرو کیا, ایکسپیرینس کیا. کچھ قریبی دوست بھی تھے, کچھ جونیئرز بھی تھے جنہوں نے اسٹارٹ کیا, اور کچھ سینئرز بھی جو میرے سامنے ایز اے کیس اسٹڈی رہے. ویب چینلز بھی اسٹارٹ ہوئے, میں نے دیکھا کہ بہت کچھ انہوں نے اسٹارٹ کیا, بٹ ایک ایشو تھا کہ کنسسٹنسی نہیں لائے وہ لوگ, اور اس کی وجہ, اور کنسسٹنسی نہ لانے کی وجہ سے وہ اپنے مقاصد کو اچیو نہیں کر سکے. تو آئی تھنک کہ میں یہ مطلب یعنی کہ ایز ایک نصیحت تو نہیں میں کہہ سکتا, مگر ایک مشورہ میں کہوں گا کہ آپ لوگ اگر کنسسٹنٹ رہیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ جو آپ لوگوں نے خواب دیکھا ہے اس چینل کے حوالے سے, اور جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کا گول ہے, جو ویژن ہے, جو اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ضرور اچیو ہو جائے گا. انشاءاللہ سر, آپ کی دعا قبول ہو. ہم انشاءاللہ ہمارا چینل ایک دن بہت ہی اعلیٰ مقام پر جائے گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمارا شو ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.